السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا آخری شب قدر ہے، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے رمضان میں داخل ہوئے اور کس طریقے سے اس کے اینڈ مقام تک پہنچ گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم رمضان میں گئے اور اب ہم رمضان سے جا رہے ہیں، یعنی اتنا عظیم مہینہ آیا اور اتنا عظیم مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور انہوں نے 3 بار آمین کہا، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے آمین کس لیے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صحاباؤں کے پہلی چیز آمین انہوں نے اس پر بولا کہ وہ شخص جس کو رمضان المبارک ملے، ایک عظیم مہینہ ملے، اور وہ اس پر اپنی بخشش نہ کروا پائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو ایک اس پر آمین کہا ہے نا، اس پر لعنت ہو، اور دوسرا وہ کہ اس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، اور تب وہ ان کی کفالت نہ کر پائے، ہے نا، ان کی ہے نا سیوا نہ کر پائے، ہے نا، تو اس پر بھی لعنت کے لیے اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تیسری چیز کہ جب ہے نا، جب اللہ کے نبی نے بولا کہ کسی کو کے پاس ہے نا، جب میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی میرا ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو اس پر بھی لعنت ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ نے ہم کو ایک عظیم مہینے میں داخل کیا، اور وہ عظیم مہینہ اس کو اللہ نے اتنا عظیم قرار دیا کہ اس میں ہمارے لیے قرآن نازل کیا۔ رمضان ہمارے لیے ایک سیف زون ہے۔ 12 منتھ ہم کو ایک سال میں 12 مہینے ملتے ہیں، اس میں ایک مہینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں اس نے تمام نعمتیں، تمام برکتیں، تمام چیزیں نازل فرما دی، اور اس میں اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ نا، اگر کسی نے ہزاروں، یعنی ایک سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے نا، تو وہ بھی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو اس عظیم مہینے تک پہنچایا۔ آپ ایک بار اپنے دل میں خیال کریں کہ آپ کے اس سال سے پہلے، یہ رمضان سے پہلے، آپ کے کتنے ہی عزیز لوگ تھے آپ کے، جو اس سال آپ کے ساتھ رمضان میں نہیں ہیں، اور وہ اس رمضان تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ نے ہم کو اس رمضان تک پہنچایا ہے، کسی ایک مقصد کے تحت پہنچایا ہے۔ ہماری زندگی ایک سیف زون میں جب تک ہے، ہمارے دیکھو رمضان سیف زون کس طریقے سے، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہی رمضان المبارک میں ہم کو 30 دن ملے ہیں نا، اللہ نے اس مہینے میں ہم کو شیطان کو قابو کر لیا۔ بس بچا کون؟ ہمارے پاس اپنا نفس۔ تو ہمارا جو نفس امارہ ہے، ہم کو اس مہینے کے اندر سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے اپنے نفس امارہ کو مار دینے کی، یعنی ہم خود اپنے نفس کو مار دیں۔ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے نفس کو سے جہاد، تو ہم کو جہاد کرنا ہے اپنے نفس سے۔ اور دیکھو یہ رمضان المبارک تھا، اور اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں، برکتیں نازل فرمائی، الحمدللہ۔ اور امید ہے کہ آپ سبھی کے بھی رمضان اچھے سے بیتے ہوں گے۔ تو جو یہ رمضان المبارک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہمارے پاس دن بھر میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، یعنی دیکھیں آپ، ہم نے فجر سحری کے بعد روزہ رکھ لیا، روزہ سے ہم کو مغرب تک کھولنا ہے، اب اس کے بیچ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمارا پانی کا کام ہوگا تو وہ بھی کریں گے، یا پھر ہم کو کچھ بھی کام میں جیسے کہ کرنا ہوگا، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز بالکل ہم سے دور کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس پانی موجود ہونے کے بعد ہم اسے نہیں پیتے، ہمارے پاس کھانا موجود ہونے کے بعد ہم اسے نہیں کھاتے، اور جب کہ وہ کھانا حلال ہونے کے بعد ہم اسے نہیں کھاتے۔ تو آپ دیکھیں نا، جب اللہ نے ہم کو حلال سے روکا ہے ایک مہینے،
تو کیا ہم 11 مہینے حرام سے نہیں رک سکتے؟ صرف اتنے سی محنت ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ اللہ نے تو ہم کو ایک، دیکھیں نا، اب ہمارا ایسا روٹین بن چکا ہے کہ ان 30 دنوں میں کہ ہم روزہ نہیں اٹھ رہے ہیں نا. ہم کو اب شروعات ہی ہم روزے رکھ رہے تھے، ہم کو تھوڑا لگ رہا تھا کہ یار ابھی تو ایک ہی روزہ ہوا ہے، 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، اور اب ہم لاسٹ تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یار اب کتنی جلدی ختم ہو گیا ہے. تو وہی چیز ہے کہ ہمارا ایک روٹین بن گیا ہے کس چیز کا، عبادت کرنے کا، روزے رکھنے کا، نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا. یہ ساری چیزیں ہماری ایک روٹین بن گئی ہے. اب دیکھیں نا، اب اللہ 11 مہینے تو ہم سے تراویح نہیں پڑھوا رہا ہے نا، 11 مہینے تو ہم سے عبادت نہیں کروا رہا ہے اتنی خاص جتنی ہم کو ایک مہینے میں کرنی ہے. تو اللہ ہم کو 11 مہینے میں وہ سکھا رہا ہے کہ اگر تم کو اس 11 مہینے میں، ایک مہینے میں ہم کو وہ سکھا رہا ہے جو ہم کو 11 مہینے کے لیے کر سکتے ہیں ہم. یعنی ایک مہینے میں ایسی پریپریشن ہو رہی ہے. اگر ہم کو بتا دیا جائے کہ بھائی ایک مہینے، اگر کسی ایک انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کی نا سیلری دگنی تگنی ہو جائے گی اگر آپ نا 10 گھنٹے کام کر لو، 12 گھنٹے کام کر لو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دن رات لگا دے گا ایک مہینے کے اندر، اور نیکسٹ مہینے جب اس کی سیلری آئے گی نا تو اس کی خوشی کیا ہی ہوگی. وہی چیز ہے کہ ہم کو ایک مہینہ ملا ہے اور ہم کو بالکل، یعنی دیکھو ایک دنیا میں کسی کو بولوں کہ آپ یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے میری بات پہ زیادہ یقین کر سکتے ہیں آپ، ہے نا اس بات. تو ہم کیا دنیا کی باتوں پہ، دنیا کی چیزیں جو ہم کو دکھ رہی ہے نا، ہم کیا ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو غیب میں ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت، یعنی وہ آ کے رہے گی. ہم کو مرنا ہے، وہ ضرور، ہم ایک دن ضرور ہم موت کا مزہ چکھیں گے، اور ایک دن ہم کو ضرور موت آئے گی. تب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم کو اللہ کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہے. تو اللہ کے سے ملنا ہے. تو ہماری اللہ سے ملنے کی ایک مہینے کے اندر وہ پریپریشن نہیں ہو سکتی جو ہم نے اپنے پورے سال میں لگا دیں. ہم ایک مہینے کے اندر حلال سے بچ رہے ہیں تو اللہ ہم کو ہماری دعاؤں میں یہ شامل کر دے کہ اللہ ہم کو 11 مہینے میں تیرے دین کی طرف چلنے والا بنا دے. ہم کو دعا مانگنی، یا اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں معاف کر دے، اور اللہ ہم کو اب ایسا بنا دے کہ ہم چلنا بھی نہیں جائے نا تب بھی ہم کو اس راہ پہ چلا دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ ہمارے یہ دلوں کو پھیرنے والے، اللہ میرے دل کو تیرے ایمان کی طرف پھیر دے، یعنی تیری طرف لگا لے. اور اللہ نے دیکھو ہم کو اس کے اندر دیکھو بہت چیزیں دیں. رمضان کی 20 روزے ہم نے رکھے، پھر اس کے بعد ہم کو 10 روزے میں اللہ نے ہم کو شب قدر دی. شب قدر وہ رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر وہ رات کون سی ہے نا. تو وہ رات، وہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات میں تمام روح القدس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے، اور تمام نعمتیں، تمام چیزیں اس رات میں نازل کی جاتی ہیں. پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر سلام ہی تم. تو جو یہ رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور یہی وہ رات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا. قرآن، میں نے آپ سے کئی بار بولا یہ بات کہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یعنی یہ جو قرآن ہے وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی ہم کو قرآن ملا ہے. قرآن کی ہم سورہ الفاتحہ دیکھتے ہیں، سورہ الفاتحہ میں اللہ نے پورے قرآن کا یا بولتے ہیں کہ سینٹرل بتایا. کیا؟ سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رحمان وہ تمام کائنات کے لیے ہے، وہ
وہ جانور کے لیے، پرند کے لیے، چرند کے لیے، یعنی اللہ رحمان کس کس کے لیے؟ جو غیر مسلم ہے نا، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہے، ان سب کے لیے وہ کیا ہے؟ رحمان، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اور رحیم کس کے لیے؟ وہ مومنوں کے لیے، وہ مسلمان کے لیے، وہ دینداروں کے لیے، وہ رحیم رحیم آخرت میں قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت ہے نا مومنوں کے اپنے عرش کے سائے میں مومنوں کو جگہ دے گا، تو اللہ ہم کو ان میں شامل کرے۔ پھر ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے دو دو لائن میں تو ہم نے بولا کہ اللہ ہم نے تعریف کری، پھر ہم نے کیا بول دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیسری لائن میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے، تو اللہ ہم کو اس راستے پر چلنے والا بنا دے۔ صراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہو، اور نہ ہی گمراہ۔ یعنی غضب نازل ہونے والے لوگ یہودی اور عیسائی تھے، اللہ ہم کو ان لوگوں سے بچائے۔ اللہ نے ہم کو دیکھو قرآن، ہم دیکھیں نا یہ رمضان کا مہینہ کتنا افضل ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین مہینہ بن گیا، اور جس نبی پر وہ نازل کے طرف اتارا گیا وہ نبی انبیاء نبیوں کے امام بن گئے، اور جس امت پہ اتارا گیا وہ امت کو اشرف بنا لیا۔ یعنی اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا نہ کریں۔ یہ رمضان میں ہم کو اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ آج ہمارا آخری عشرہ ہے، ہم کو نہیں معلوم آج ہماری آخری شب ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال میں بولنے والی رہوں گی یا نہیں رہوں گی۔ یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلی سال شب قدر تک پہنچوں، میں اگلی سال رمضان تک ہی پہنچوں، مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی ہے، اللہ ہم کو ہے نا ایک تو ایسا علم عطا فرما جو نفع والا ہو، یعنی اس سے تیرے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اللہ اور ہم کو ایسا بنا دیں کہ ہم برائیوں کی طرف جانے سے پہلے بچ جائیں۔ یعنی ہم اپنے نفس کو پہلے مار دیں، اپنی تمام خواہشات کو مار دیں، اور ہم صرف تیرے بندے بن کر زندگی گزاریں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ایک دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ ہم کو قیامت کے دن تیری تجھ سے ملنا نصیب فرمانا ہے اللہ، ہم کو نبیوں میں سے ملاقات کروانا ہے اللہ، ہم کو آگے کے رمضانوں تک پہنچا دے۔ تو ہم کو اب اس رمضان ہی ہم اپنی مغفرت مغفرت مانگنی ہے اللہ سے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم نے جو پچھلے تمام رمضان جو ہمارے اچھے نہیں گزرے، اور اس رمضان میں بھی جو ہماری کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے نمازوں میں، روزوں میں جو بھی چیزیں تھی، تو اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کون سی تھی، ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہ ہم کو لیلۃ القدر تک پہنچا دے، یا اللہ ہم کو آنے والے رمضانوں تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان۔ تو میری اتنی سی بات تھی، اور آپ اس پر غور و فکر کریں انشاءاللہ اللہ ہم کو، آپ کو، ہمیں اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔